بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس أفتوك. رواه الامام احمد فی المسند والدارمی. محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی شرح و تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے کے درس تک 16 احادیث کی 26 احادیث کی شرح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آج 27ویں حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نواس بن سمعان بن خالد عامری یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہونے کے شرف سے مشرف ہیں، انصاری صحابی ہیں، شام میں جا کر کے بس گئے تھے، اس وجہ سے شامی صحابی ہیں، سیریا کے رہنے والے. ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بلانے کے لیے ایک وفد بھیجا تھا، اور اس وفد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جوتا ہدیے میں بھیجا تھا، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یہ قبولیت ان کے والد کی فضیلت کی دلیل ہے. شام میں یہ سکونت پذیر ہوئے اور 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہاں پر 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جو دونوں روایتیں 27ویں حدیث کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. دوسری روایت وابصہ بن معبد کی ہے، جو صحابی رسول ہیں. وابصہ بن معبد بن عتبہ ابو الشعثاء الاسدی، انصار کے قبیلے اسد بن خزیمہ کے رہنے والے تھے، اور 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوئے. کوفہ کا سفر کیا، پھر حیرہ چلے گئے. 90 ہجری میں ان کی رقہ نامی علاقے میں وفات ہوئی، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چند روایتیں روایت کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی صحبت ثابت ہے، اور یہ آپ کے صحابی رسول تھے. تو نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق ہے، والاثم ما حاک فی نفسک، اور برائی اور گناہ کا کام یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں. یعنی یہاں گناہوں کی 2 علامتیں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ گناہ کرنے سے پہلے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ اگر لوگ اس سے باخبر ہو جائیں تو انسان اس بات کو معیوب سمجھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ گناہ انجام دیا ہے. اسی طریقے سے دوسری روایت میں وابصہ بن معبد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. لمبی حدیث ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کے ساتھ آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بذات خود ان کے جذبات کا، ان کے شوق کا، اور اپنے تجربات کی بنیاد پر ان سے کہا کہ تم مجھ سے آئے ہو گناہوں اور ثواب کے کاموں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے. ان کے سوال کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا. اس سے بھی ان کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھانپ لیا کہ یہ گناہوں اور نیکی کے کاموں کے بارے میں سوال کریں گے. اسی وجہ سے ان سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا.
تو وابصہ بن معبد کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا جئت تسأل عن البر والاثم، تم آئے ہو تاکہ سوال کرو نیکیوں اور گناہوں کے بارے میں. قلت نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں آیا ہوں اس بارے میں سوال کرنے کے لیے. قال استفت قلبک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے سوال کا جواب ایک حکیمانہ انداز میں اور ان کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اس کا جواب دیا. فرمایا استفت قلبک، کہ اپنے دل سے اس کا جواب پوچھو، اپنے دل سے اس بارے میں پوچھو کہ نیکی اور برائی کیا ہے. البر مطمئنت الیہ النفس، بر یعنی نیکی کی چیز یہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو جائے، جس کو انجام دے کر کے نفس مطمئن ہو جائے. واطمأن الیہ القلب، اور اسی طرح سے جس پر دل مطمئن ہو جائے، یہ نیکی ہے. والاثم ما حاک فی النفس، اور برائی یہ ہے، برائی کا کام، گناہ کا کام یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور کھٹکا پیدا کرے. وتردد فی الصدر، اور سینے میں تردد اور شبہ پیدا کر دے. وَإِنْ نَفْتَاكَ النَّاسُ أَفْتُوكَ، اور اسی طرح سے فرمایا اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ اور اس کی رائے دیتے رہیں تو بھی تم اس کی جانب مائل نہ ہونا. یہاں پر یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور حسن سند سے مروی ہے. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں روایات میں دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک گناہوں کی بات اور ایک ثواب کے کام کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر یعنی نیکی کا کام، نیکی کے کام سے مراد جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ رب العالمین کا تعاون کرو نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں. تو یہ بر جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو خیر کے کاموں پر دلالت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلقی، بر جو ہے، نیکی جو ہے، یہ حسن اخلاق کا نام ہے. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے طور پر نمازوں کا قیام، تہجد کا قیام، تلاوت کلام پاک کی بات یا اس طرح کی بات نہیں کہی، جبکہ نمازیں، تلاوت کلام پاک اور وہ واجبی عبادتیں جو ہمارے اوپر واجب اور لازم کی گئی ہیں، ان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم حسن اخلاق کو اختیار کریں. کیونکہ نیکی ایک چیز ہوتی ہے لیکن نیکی کے تقاضے جو ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نیکیوں میں کوتاہی اور خشوع اور خضوع کی کمی کی وجہ سے نیکیوں کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کر پاتے. ایک وہ انسان جو 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے، رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتا ہے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ذریعے جو تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات کو اپنا کر کے حسن اخلاق کا پیکر بن جائے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اسی وجہ سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ بندہ آخرت میں بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، تہجد بھی پڑھتا تھا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی کرتا تھا، صدقات و خیرات بھی کرتا تھا، بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ کنگال ہو جائے گا کیونکہ اس نے حقوق العباد کا لحاظ نہیں رکھا ہوگا. تو جس کا حق اس نے مارا ہوگا اس کی برائیاں اس کے کندھے پر اور اس کی اچھائیاں اس کی جھولی میں ڈال کر کے اس کو کنگال اور اس کو امیر کر دیا جائے گا. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم کو حسن اخلاق کا، حقوق العباد کا اور ان چیزوں کے تقاضوں کا مکمل خیال رکھنا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن الخلقی، نیکی کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق ہیں. حسن خلق چاہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو یا اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے ساتھ، دونوں ناحیے سے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. حسن خلق اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو، شرعی احکامات کو بجا لائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور رضامندی کے ساتھ اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے گزاریں. ایسا نہ ہو کہ دل پر بوجھ لے کر کے ان چیزوں کو انجام دیں، بلکہ مکمل خوشی اور رضامندی کے جذبے سے ان چیزوں کو انجام دیں. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن خلق اختیار کرنے کا معنی ہے. اسی طریقے سے
حسن خلق اللہ رب العالمین کے ساتھ اختیار کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو نمازوں کا، زکوٰۃ کا، صیام کا، دوسری واجبات کا جو حکم دیا ہے ان کو اس کے تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ مکمل کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے حسن خلق اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر کردہ احکامات پر ہم ایمان رکھیں اور ان پر سر تسلیم خم کر دیں، اور مخلوقات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے ساتھ حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ان کی اذیتوں پر صبر کریں، ان سے مسکرا کر کے اور خندہ پیشانی سے ملیں، ان کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش کریں تو اچھے انداز میں پیش کریں، آپسی معاملات میں زبان درازی، غلط انداز کے زبان کے الفاظ، غلط انداز کا وطیرہ، کسی کو ذلیل کرنے کا جذبہ، کسی کو جواب نہ دینے کا جذبہ، یا اس طرح کی باتیں جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جائے، کسی کو اذیت دینے سے بچا جائے، لوگوں کی اذیت پر صبر کیا جائے، اور لوگوں سے خندہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ ملا جائے۔ یہ بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بر کہا ہے، یعنی یہی نیکی ہے۔ تو نیکی سے مراد حسن اخلاق ہیں، چاہے اللہ رب العالمین کے باب میں ہوں یا بندوں سے متعلق ہوں، دونوں چیزوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حسن اخلاق کی ایک اہم بنیاد یہ بھی ہے کہ اس میں ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بھی داخل ہے۔ بر الوالدین جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں اپنی توحید کے سلسلے میں ہم کو حکم دیا ہے، وہاں بہت سارے مقامات پر والدین کے ساتھ حسن اخلاق کی بات بھی کہی ہے اور اس کا بھی حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے والدین کے حقوق کا خیال کرنا یہ اس میں بدرجہ اولا شامل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والاسم، اور گناہ کا کام یہ ہے، گناہ جو ہے، یہ اسم جو ہے، یہ بر کی ضد ہے، یعنی نیکیاں اور نیکیوں کی الٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں جو وہاں پیش کی گئی، اسی کا اگلا ٹکڑا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگوں کا نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ساتھ دو، اور ان لوگوں کا گناہوں میں اور عداوت کے کاموں میں، دشمنی کے کاموں میں، نفرتوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ تو یہی گناہ ہے۔ تو گناہ کی 2 علامتیں یہاں پر بتائی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دونوں علامتیں انسان کے اندر فطری طور سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ علامتیں پیدا ہونا بند ہو جائیں، کسی کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اس کا مطلب وہ سرکشی اختیار کر کے گناہوں میں بہت آگے جا چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اور گناہ پر استمرار ہوتا ہے تو دل دھیرے دھیرے سیاہ ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے یہاں سے یہ احساس ختم کر دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کے بارے میں اپنے دلوں میں شعور کو بیدار رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گناہوں کی 2 علامتیں بتائی ہیں۔ پہلی علامت بتائی الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، یعنی گناہ کا جو انسان عادی نہیں ہے اس کے دل میں گناہ کرتے وقت کھٹکا پیدا ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے، اور اس کو ایک انداز کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ مجبوراً کرتا ہے یا سرکشی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے کہ اس کی وجہ سے دل میں کھٹکا پیدا ہو۔ دوسری بات بتائی گئی وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ تم اس بات کو برا سمجھتے ہو، مکروہ سمجھتے ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں، جو گناہ کا کام تم نے کیا ہے اس سے لوگوں کا باخبر ہونا تمہارے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 علامتیں ہم کو بتائی ہیں۔ ان دونوں علامتوں کے ذریعے مکمل طریقے سے گناہوں کی
पूरी तारीफ हमारे सामने आ जाती है। दूसरी रिवायत जो थी, उस रिवायत में लंबी रिवायत है, उसका एक टुकड़ा यहां पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाबिसा असदी रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मैं जानता हूं कि तुम आए हो ताकि मुझसे गुनाहों और नेकी के कामों के बारे में सवाल करो, और उन्होंने उसकी तस्दीक की कि हाँ मैं इसी वजह से आया हूं। तो यहां पर भी नेकी और गुनाहों की अलामत तकरीबन वही बताई गई है, लेकिन यहां पर उसलूब बदल दिया गया। फरमाया गया इस्तफ्ती कल्बक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दिल से पूछो। यहां पर तर्जमानी वही है, लेकिन सहाबी रसूल के दिल को बेदार करने के लिए या उम्मत इस्लामिया को मुकम्मल एहसास दिलाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां उसलूब बदला है। फरमाया इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से इस बात के बारे में फतवा पूछो, उससे सवाल करो कि गुनाह क्या चीज होती है। वो दिल बजाते खुद बताएगा कि गुनाह क्या चीज होती है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर इनको दावत दी और इस उसलूब में उनको समझाया। और उसके बाद फरमाया अलबिर्रु मतमअन्न इलैहिल क़ल्ब वतमअन्नत इलैहिन नफ्स, बिर यानी नेकी का काम यह है कि जिसकी जानिब दिल मुतमइन हो जाए और नफ्स मुतमइन हो जाए, यानी उस पर इस्तिक़रार आ जाए दिल को और हमारे नफ्स को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह सही बुखारी की रिवायत है, उसमें एक सहाबी रसूल को फरमाया इरका हत्ता तत्मइन्न राकिअन, रुकू इस तरीके से करो कि रुकू की हालत में तुमको इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाए, यानी जल्दी जल्दी नमाज अदा ना करो, आहिस्ते आहिस्ते अदा करो, इत्मीनान के साथ अदा करो, खुशू व खुजू के साथ अदा करो, यहां तक कि तुमको इत्मीनान हो जाए। वही मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर इस रिवायत में भी दी है। और फिर उसके बाद गुनाहों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्मु मा हाका फिन नफ्स, गुनाह ये है जो तुम्हारे नफ्स के अंदर खटका पैदा करे, यानी तरद्दुद पैदा करे। वह तरद्दद फिस सद्र, आगे वजाहत कर दी कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में तरद्दुद पैदा करे, यानी तुम्हारे सीने में यानी तुम्हारे कल्ब और दिल में तरद्दुद पैदा करे। और नेकी जो है उसकी अलामत बताई गई। और आखिर में फरमाया गया व इन अफ्ताका नासु अफ्तूका, बहुत अहम इबारत है। फरमाया ताकीद के बाब से है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर इस नसीहत में ताकीद फरमाई है। फरमाया कि अगर लोग तुमसे बार बार ये कहें, बार बार तुम्हारे सामने फतवा जारी करें, बार बार तुमको किसी ऐसी चीज पर, ऐसी चीज का कायल करने की कोशिश करें जो चीज तुम्हारे दिल में खटका पैदा कर रही है, तो वो बार बार तुमसे फतवा लेते रहें और तुमको सलाह देते रहें कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन तुम्हारा दिल मुतमइन ना हो सके तो उसको ना करो, जब तक तुम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस पर इस्तिक़रार हासिल ना करो और इत्मीनान हासिल ना कर लो। तो यहां पर यही बताया गया व इन अफ्ताका नासु अफ्तूका, कि लोग अगर बार बार तुमसे कहें कि इस चीज को अंजाम दे दो और तुम्हारे दिल में शुबहात हैं, तरद्दुद है, खटका पैदा होता है, तो ऐसी सूरत में उस चीज को तुम अंजाम न दो, बल्कि उसके बारे में इत्मीनान और इस्तिक़रार पैदा होने के बाद ही तुम उस चीज को अंजाम दो। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अगर फतवा जो कि दलाइल की बुनियाद पर है, दलाइल की बुनियाद पर अगर फतवा दिया जाए तो ऐसी सूरत में वो फतवा हमारे लिए वाजिबुल अमल है। लेकिन फतावे के उसूल जो हैं ये इलाके की तब्दीली के लिहाज से, वक्त की तब्दीली के लिहाज से, जब उलमा उसमें किसी हदीस से या किसी दलील से इज्तिहाद करके कोई फतवा देते हैं तो इलाके के लिहाज से मुरूर अय्याम के साथ वो फतवा बदल सकता है, उसके अंदर तब्दीली पैदा हो सकती है। इस वजह से हमें हरफे आखिर तो दलील ही को मानना चाहिए। फतावों के अंदर तब्दीली के इम्कानात मौजूद होते हैं। आज हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो किसी मुल्क में राइज फतवे को हिंदुस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मौके से या किसी इलाके में जारी फतवे को, किसी जमाने में या किसी माजी बईद में किसी फतवे को जो जारी किया गया, उस फतवे को आज के दौर में जारी करके
اس کے ذریعے سے شریعت کی سبیل تلاش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ فتوے کے اندر علاقے کے لحاظ سے، مرور ایام کے لحاظ سے تبدیلی کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہمارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، تردد ہو، تو ہم کو اس پر اطمینان حاصل کرنا چاہیے۔ یہ 27 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اب 28ویں حدیث ہے 40 نوویہ کی، عن نبی نجیح الارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ بہت عظیم حدیث ہے۔ ابو نجیح ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، جو اعیان صفہ میں سے تھے، یعنی اصحاب صفہ کے مشہور صحابہ کرام میں سے تھے، حمص میں سکونت پذیر ہوئے، مہاجرین میں سے تھے، بہت زیادہ رونے والے صحابی رسول تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق قرآن مجید کی آیات پر اتنا بلبلا کر کے روتے تھے کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کسی ضرورت سے کہیں نکلے اور واپسی میں رات کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے۔ کئی سارے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کہاں تھے، تو انہوں نے سبب بتایا، اور اس پورے وفد کو بھوک لگی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ تھی، ہماری ماں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان لوگوں کے لیے کھانا لایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی گھر میں کچھ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی اہلیہ کھا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کرو۔ ان کے لیے انتظام کرنے سے انہوں نے بھی عاجزی کا اظہار کیا، فرمایا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھجوریں لے کر کے آؤ، اور اس کے بعد کھجوریں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کے ہم کو دیتے تھے، اور وہ کھجوریں پیدا ہوتی رہتی تھی۔ 2-4 دانے ان کے پاس تھے، وہ کھجوریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کے بعد اس میں سے پیدا ہوتی رہتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیتے رہتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 50 سے زائد دانے ہر شخص نے کھائے، جبکہ 6-7 دانے کھجوروں کے تھے۔ 50 سے زائد دانے ہر شخص نے کھائے اور سب نے گھٹلیاں گنی، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آسودہ ہو گئے، اور آسودہ ہو کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ یہ ان کی ایک فضیلت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مجلس میں پیش آئی، اور ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کھانے کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور موقع سے ان کے لیے کھانے کے انتظام کا ثبوت ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ابو نجیح ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، ان کی وفات جو ہے 75 ہجری میں حمص میں ہوئی، اور حمص ہی میں ان کی تدفین ہوئی۔ ابو نجیح ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت جس سے دل دہل اٹھے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، اس وجہ سے ہم کو کچھ وصیت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور امیر کی سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے، کیونکہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندگی پائے گا، جس کی عمر دراز ہوگی، وہ عن قریب بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، جب تم اختلافات دیکھو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو اختیار کرو، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور
ہدایت یافتہ اور کامیاب خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو داڑھ کے اندرونی دانتوں سے زور کے ساتھ پکڑ لو. اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، سنت کو پکڑنے کے بعد اور اس کو تھامنے کے بعد تم اپنے آپ کو دین کے نام پر نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچانا، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وعظ و نصیحت کی. وعظنا، یہ وعظ ہے، نصیحت کرنا ہے، جس کی وجہ سے وجلت منہ القلوب، پہلی صفت بتائی گئی، ایسی خالص نصیحت تھی اور اتنی گہری نصیحت تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل گھبرا اٹھے، دہل اٹھے، یعنی ہم کو دل سے رونا آ گیا، یعنی اس کی وجہ سے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. وَذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُونِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کے بارے میں انہوں نے دوسری صفت بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یعنی یہ لوگ رونے لگے. فَقُلْنَا، تو ان لوگوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وصیحت آپ نے نصیحت کی ہے، یہ مواعظ حسنہ جو ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے. جب انسان رخصت ہوتا ہے، کسی کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو دل کی گہرائی سے نصیحت کرتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا ایسا محسوس ہوا کہ گویا کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے. اس وجہ سے آپ کے القاء کے انداز سے، الفاظ کے انتخاب سے اور بولنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کیفیت سے ان لوگوں نے یہ اندازہ لگایا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح و نصیحت کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ پڑ جایا کرتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کسی سے کسی کو ڈرا رہے ہیں. یہ آپ کی خطابت کی صفت تھی، وہی صفت آپ نے یہاں پر اختیار کی ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نصیحت اور وصیت فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں سے اس جگہ سے فرمایا قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین کی تقوی اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. سب سے پہلی وصیت یہ ہے، کیونکہ یہ سب سے قیمتی وصیت ہے. تقوی جو ہے انسان کی زندگی میں ہر چیز کے سر کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے. انسان عبادت کرے تو اس میں تقوی سب سے قیمتی سرمایہ ہے. انسان صدقات و خیرات کرے، سب سے قیمتی سرمایہ تقوی ہے. جس چیز میں تقوی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے وہ چیز نکھر جاتی ہے، اس کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، وہ چیز نکھر کر کے شاندار طریقے سے سامنے آتی ہے. تو یہ تقوی جو ہے یہ اصل میں اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانا اور اس کے نواہی سے علم و بصیرت کے ذریعے سے اجتناب کرنا. یعنی انسان علم و بصیرت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا پاس و لحاظ رکھے، یہ اصل میں تقوی ہے. والسمع والطاعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت فرمائی تقوی کے بعد کہ تم سمع و طاعت کا خیال کرنا. سمع و طاعت اصل میں کہتے ہیں کہ امیر جو ہے ہمارا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے، اس کی سمع و طاعت کرنا، وہ جو حکم دیتا ہے اس حکم کو بجا لانا. کیونکہ یہاں پر سمع و طاعت امن و سلامتی کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. اگر لوگ اپنے امیر اور اپنے بڑے یا اپنے ذمہ دار کے خلاف واضح و نصیحت کو اس کی قبول کرنے کے بجائے اس کے خلاف باتیں کرنے لگیں، اس کے خلاف غلط رائے قائم کرنے لگیں، تو اس سے امن و سلامتی بگڑتی ہے اور ماحول بگڑتا ہے اور پورا سسٹم خراب ہو کر کے رہ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ تم سمع و طاعت کرنا، یعنی ولاۃ امور کی سمع و طاعت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا گیا ہو، یعنی امارت کی ذمہ داری اگر غلام کو بھی دے دی جائے تو بھی ہم کو اس کی سمع و طاعت کا خیال کرنا ہے.
یہاں اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ امارت اگر کسی غلام کے یہاں تقوی اور پرہیزگاری اور دین کا شعور ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کسی آزاد شخص کو دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا، جس کی زندگی طویل ہوگی، تو ان قریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اور یہ اختلافات صحابہ اکرام نے اپنے آخری دور میں دیکھے، ان لوگوں نے بہت سارے فتنوں کا سامنا کیا، شر و فساد کا سامنا کیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو ان لوگوں نے سامنے رکھ کر کے اس سے نصیحت پکڑی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کے وقت اگر اختلافات پائے جاتے ہیں تو اس وقت میں ہم کو کون سا وتیرہ اور کون سا منہج اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں ذکر فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہارے لیے ضروری ہے اختلافات کی صورت میں کہ میری سنت کو اختیار کرو۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو دین اسلام پر چلنے کے لیے ہم کو آمادہ کرتا ہے اور شریعت سے نکلنے سے روکتا ہے، بدعات کو اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور ہدایت یافتہ اور کامیاب خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنا۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آنے والے وقت میں آپ کی احادیث میں کسی مسئلے کا واضح فیصلہ نہ ملنے پائے، تو خلفاء راشدین کیونکہ دین میں پختہ ہیں، ان کے یہاں دین کے شعور کی وجہ سے دین میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، تو وہ جیسا فیصلہ کریں اس فیصلے کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھو۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی احادیث سے کسی مسئلے میں حتمی فیصلہ ہم کو مل جاتا ہے، فائنل ڈیسیژن مل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم خلفاء راشدین کی کسی سنت کو اختیار کرنے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور اگر خلفاء راشدین نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو سنت رسول کے خلاف ہے تو ہم اس کو مردود سمجھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں گے۔ یہ دین کا اصول ہے اور ہمارا منہج ہے۔ تو یہاں پر خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنے کی بات کہی ہے، جن میں سب سے پہلے خلیفہ اور چاروں خلفاء کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، اس امت اسلامیہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ تھے، اور ان کی خلافت یقین کی حد تک نصوص کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ یقین کی حد تک، یعنی تقریباً یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو خلیفہ متعین کیا جائے گا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ میں آؤں فلاں چیز کے بارے میں اور آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتی ابا بکرن، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق کے پاس آنا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات ہی میں مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر اپنی نیابت میں امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے اور اشارہ ہے، یقین کی حد تک اشارہ ہے کہ آپ کو آپ کے بعد خلیفہ متعین کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حجاج کا امیر بنا کر کے مکہ روانہ کیا۔ یہ سارے کی ساری دلیلیں جو ہیں یہ تقریباً یقین کی حد تک ان کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی حضرت ابو بکر کے بعد دین اسلام کی بنیادوں پر متعین کی گئی خلافت ہے، کیونکہ پہلا خلیفہ جس کو نبی نے یقین کے جانب اشارہ کرتے ہوئے متعین کیا، اس خلیفہ نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلافت کا منصب طے کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر احادیث میں جہاں ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام کے نام لیے ہیں، وہاں یہ فرمایا ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر گئے، یا جئت انا و ابو بکر و عمر، یا میں ابو بکر اور عمر آئے۔
اس انداز کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کئی جگہوں پر ذکر فرمائے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ شریعت کے ضابطوں پر متعین خلافت ہے. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا، جس خلافت پر جس منصب پر ان کو لانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ٹیم متعین کی اور ان لوگوں نے ان کے استحقاق کی وجہ سے ان کو خلیفہ متعین کیا. یہ بھی شرعی انتخاب تھا جو مکمل طریقے سے وجود میں آیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ متعین کیا گیا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور ان کے بارے میں بہت سارے فضائل پہلے سے وارد تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو مہدیین قرار دے کر کے، جیسا کہ اس روایت میں قرار دیا ہے، ان لوگوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا تھا. اور بہت ساری روایات میں یہ ترتیب موجود تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پہلے سے اشارہ کر کے بتا دی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکیدی صفت کے طور پر مہدیین بھی کہا. راشدین اور مہدیین یعنی یہ ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ رشد و ہدایت یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. جو آدمی ہدایت پر ہے وہی رشد کو حاصل کر سکتا ہے، اور جو رشد کو حاصل کرنے کا مستحق ہے وہی ہدایت پر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وصیت فرمائی، عضوا علیہا بالنواجذ. اس چیز کو یعنی جو وصیت میں نے تقوی اور پرہیزگاری اور سمع و طاعت کی ہے اور خلفائے راشدین کی اطاعت کی ہے، اس چیز کو اپنے داڑھ کے دانتوں کے اندرونی حصے سے تھام لو، پکڑ لو، خوب مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو کہ اس میں کسی انداز کی لغزش یا کسی انداز کی کمزوری پیدا نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سنت کو اختیار کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے وَإِيَّاكُمْ، اور خبردار، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچنا، اس سے اجتناب کرنا. امور سے مراد یہاں پر شؤون دینیہ کے امور ہیں، دنیاوی امور کے امور نہیں ہیں. یعنی دین میں کسی نئی بات کو ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خوبصورت اسالیب کو اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے جو وعظ و نصیحت کی اس کا اسلوب ہم کو پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے تقوی کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک اشکال کا جواب دینا ضروری ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت دو قسموں پر منقسم ہے، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ. اور اس سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ اس سے لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے استدلال بھی کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں فرمایا. جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب لوگ قیام رمضان یعنی تراویح کا قیام کرنے کے لیے مسجد میں ایک امام کے پیچھے جمع ہوئے تو انہوں نے فرمایا نعمت البدعۃ هذه، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. اس کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ ایک تو لغوی لحاظ سے بدعت کہا گیا ہے، اس کو لغوی لحاظ سے بدعت کہا گیا ہے، یعنی یہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لغوی لحاظ سے اگر اس کو نہ مانا جائے، شرعی لحاظ سے مانا جائے، کیونکہ اس لفظ کا استعمال انہوں نے شرعی امور کے اندر کیا ہے، تو ایسی صورت میں تو بھی اس سے بدعت حسنہ مراد نہیں ہے بلکہ ایک تعبیر ہے. جیسا کہ ایسی سنت جس کو نسبی طور پر پہلے والی سنت کو زندہ کرنے کے عوض اچھی سنت کہا گیا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز موجود تھی کہ ایک امام کے پیچھے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قیام کا اہتمام کیا جاتا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے سے کہ یہ چیز واجب نہ ہو جائے اس کو بند کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزرا،
پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ سے قائم کیا صحابہ اکرام کے شوق کو دیکھتے ہوئے، اور 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی کے بارے میں فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، اس کی وجہ سے ہم بدعت کو 2 قسموں میں تقسیم کرنے کے عقیدے کو نہیں مانتے، بلکہ بدعت کو تقسیم کر کے کسی بدعت کو اچھا کہنا، کسی بدعت کو برا کہنا، یہ فاسد تقسیم ہے۔ یہاں پر تعبیر کا مقصد کچھ اور ہے، اور ہم نے اس کو مقصد کچھ اور بنا لیا، اس کی تعبیر کچھ اور پیش کر دی جو کہ یقیناً فاسد ہے۔ اس وجہ سے ہم کو قرآن و سنت کے مطابق ان تعبیرات کو سمجھنا ہوگا اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو بنیادی چیز ہم کو بتائی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور سمع و طاعت ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے ولی امر کی اطاعت کرو جو تمہاری دین کی رہنمائی کا ذمہ دار ہے۔ اور سمع و طاعت یہ اسلام کا بنیادی جز ہے، جس سے بغاوت کرنا یا جس سے باہر نکلنا گمراہی کا اور دنیا سے امن و سلامتی کو ختم کر کے بے چینی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان روایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں۔ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب یعنی شب قدر کی 21ویں رات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس رات میں بھرپور عبادات کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اپنی بخشش کو تلاش کرنے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعائیں کریں کہ اس دنیا سے یہ کرونا وائرس نامی وبا جلد سے جلد ختم ہو، تاکہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ معمول پر لا سکیں، اپنی مسجدوں کو آباد کر سکیں، اللہ رب العالمین کے بندوں تک خیر پہنچانے کے لیے پہنچ سکیں، اور دنیا کے اندر پھر سے ہم نکل کر کے دنیا میں خیر پھیلائیں اور شر سے دنیا کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔